بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایک سے زائد مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی روح کو جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کوئی بھی بندہ اب موت کا انکار کر سکتا نہیں۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے بطور انسان؟ وہ یہ کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم لوگوں کو وہ آ کر رہے گی موت، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کر کے رکھیں، کہ کوئی ایسا کام کرے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا فائدہ پہنچے۔ اب وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا؟ اور اس کے بارے میں آج آپ کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤں گا کہ کس طرح پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں واضح کر دیا ہے، اور کن کن ہمارے جو جید علماء کرام اور ہمارے امامان جو ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ جو سب سے پہلی احادیث ہے اس کو دوستو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور اس کو امام مسلم نے مسلم شریف میں بیان کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک اگر رکیں گے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اگر یہاں تک اس کو پڑھیں تو ہم سوچیں گے کہ بھئی اگر اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا تو انسان تھا وہ مر گیا، مٹی میں مل جائے گا، اب اس کے بعد اس کو کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد احادیث کا آگے دوسرا حصہ ہے، فرمایا کہ انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ وہ سوائے تین چیزوں کے بعد فرمایا ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو اس نے صدقہ کیا ہو، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اور تیسرا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر ایک کہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اور صدقہ بھی اس طرح کرنا، اس طرح صدقہ نہیں کرنا کہ جس طرح آج کل پورے سوشل میڈیا کے اوپر کسی ایک کو 1 روپیہ بھی دینا ہو تو اس کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اس کی عزت جو ہے اس کو اچھالا جاتا ہے۔ تو خدارا اس طرح صدقہ مت کرے، یہ دکھلاوے میں آ جاتا ہے، اور اس طرح کے صدقے جو ہیں وہ منہ کے اوپر مارے جائیں گے۔ تو صدقہ تو یوں ہے کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو مرنے کے بعد جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ ہے صدقہ کرنا، اور دوسرا وہ ہے کہ وہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ایسا دینی علم، یعنی کیا کرے آپ، کسی کو قرآن پاک سکھا دیں، کسی کو احادیث سکھا دیں، کسی کو دین کے بارے میں کوئی جو ہے نا شرعی مسئلہ بتا دیں، تو جب تک وہ علم چلتا رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا
وہ نیک اولاد کہ جس کی انسان نے اچھی پرورش کی ہو، اسے قرآن کا، اسلام کا، شریعت کا، حدیث کا علم سکھایا ہو، تو وہ اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو فائدہ دیتی ہیں، اور اس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے، اور اسی طرح امام ابو داؤد نے اس کو بیان کیا ہے اس حدیث کو، اسی طرح یہ امام احمد بن حنبل نے اس کو بیان کیا ہے، اس کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے، اسی طرح اس کو تمام جتنے بھی امام ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور احادیث بھی ہے، اور اس احادیث کو جو بیان کرنے والے ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل، انہوں نے اس احادیث کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح اس احادیث کو امام ابو داؤد جو ہے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ احادیث مروی ہے حضرت سعد سے، بہت مشہور حدیث ہے، حضرت سعد سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں ان کی طرف سے کون سا ایسا صدقہ کروں جو سب سے افضل ہو؟ اور یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت سعد۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلاؤ، پانی پلانا سب سے بڑا افضل اور سب سے بڑا صدقہ ہے۔ تو اس پر انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے، یعنی پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر مہر لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ فوت شدگان جو ہیں ان کے بعد ان کی طرف سے کچھ بھی صدقہ کرنا، اس کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن ہو یا احادیث ہو، وہ نکلا مصطفیٰ کی زبان سے ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی اب ہیں جو بولتے ہیں جی یہ احادیث جو ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو بھئی احادیث ہے، اگر اس کو کسی ایک بھی امام نے بیان کیا ہو، یاد رکھیے فقہ کے 4 امام ہیں، اب فقہ کے 4 اماموں میں سے اگر کسی نے بھی اس احادیث کو بیان کیا ہو تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس احادیث کو صحیح مانیں۔ تو یہ احادیث جو ہے اس کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی بھی والدہ فوت ہو گئی، اور اس احادیث کو جو بیان کیا ہے وہ بھی امام احمد بن حنبل نے اس کو بیان کیا ہے، اسی طرح امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔ ان کی والدہ فوت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں صدقہ کر سکتے ہو۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ کر سکتا ہوں، بہتر رہے گا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ تو پھر انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک کنواں جو ہے وہ کھدوا کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس کا بعد میں نام پڑا ام سعود کا کنواں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اور ترمذی کے علاوہ اس کو امام نسائی نے بھی بیان کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی بیان کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں اور اسے اس کا نفع پہنچے گا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو۔ تو اس پر وہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک باغ تھا، اور میں نے فرمایا کہ آپ گواہ رہیں، میں نے یہ باغ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔
اور علماء کا یہ قول ہے کہ میت کو صدقہ اور دعا پہنچتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام ترمذی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی بھی ایک احادیث ہے، اور اس احادیث کو حضرت سے بریدہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی اور عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک باندی صدقہ میں دی تھی اور اب میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ثواب مل گیا، اور وراثت نے وہ باندی بھی تمہیں لوٹا دی، یعنی ثواب میں مل گیا اور باندی بھی لوٹا دی۔ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں پر ایک ماہ کے روزے بھی باقی تھے، تو کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کی طرف سے روزے رکھو۔ اس پر پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں نے حج بھی نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج بھی ادا کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کی طرف سے حج بھی ادا کر دو، اسے ان سب اعمال کا ثواب پہنچے گا۔ اور اس احادیث کو کون بیان کر رہا ہے؟ مسلم شریف میں، یہ امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور احادیث ہے جو کہ امام بخاری نے، جس کتاب کو ہم احادیث کی سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں، بخاری شریف، اس کتاب کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اس کو امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے علماء ہیں، جو دوسرے امام ہیں، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ احادیث کیا ہے؟ احادیث یہ ہے کہ ان ابی ہریرہ ان رجلا قال للنبی ان ابی مات وترک مالا ولم یس فهل یکفر عنہ ان تصدق عنہ قال نعم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص جو ہے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا والد فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے اور اس نے وصیت بھی نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہو جائے گا۔ اور اس کو کس نے بیان کیا ہے؟ اس احادیث کو جو بیان کیا ہے وہ امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، اور اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ بھلا بتاؤ، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرو، کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو گویا میت کی طرف سے اس کے حقوق ادا کرنا یہ ایک افضل عمل ہے۔ تو اسی لیے یہ احادیث سنانے کا آپ کو مقصد کیا ہے؟ یہ حدیث سنانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جو شریعت کی جو باتیں ہیں، کہ جو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، تھام لینا، اور اپنے آنے والی جو اولادیں ہیں ان کو ان بارے میں بتلانا کہ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں فلاں کام کیے۔ دوستو، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمارے اسلام کا جو ایک ہے وہ ایک حسن ہے، یہ اعمال حسن ہیں، اور اس کا فائدہ ہمارا اپنا ہی ہے۔ تو کیونکہ احادیث میں بیان ہوا ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ انسان کو نفع دیتی ہیں۔ تو ہم دنیا کے اندر نفع لینے کے لیے تو ہم تگ و دو میں رہتے ہیں 24 گھنٹے کہ کہیں نہ کہیں سے مال بٹور لیں،
کہ ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے، ہمیں گاڑی مل جائے، سکون آ جائے، تو کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کیسے سکون ملے گا؟ اور کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کا ہمیں فائدہ پہنچتا رہے؟ تو وہ عمل جو ہے اس میں ایک عمل اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہے، اور اس میں ایک عمل ہے کہ جو ہے بہترین علم جو ہے وہ آگے پھیلایا جائے، اور ایک عمل یہ بھی ہے کہ صدقہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔